بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب قاری ذیشان طلحہ فریدی صاحب سے کہ وہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ جناب قاری ذیشان طلحہ فریدی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. ما شاء الله قاری صاحب، ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله.
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار واہ واہ واہ. وخلق الجان من مارج من نار سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاء اللہ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرج البحرين يلتقيان سبحان اللہ. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب قاری ذیشان طلحہ فریدی صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق. سائنس کے علوم میں جتنے حصول ہیں. ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق. سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں. مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک. ارے یہ سب تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ. تو اب میں بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نشاور کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں ہمارے علاقہ کے عظیم شناخان مصطفیٰ جناب محمد شاہد علی قادری صاحب سے. سبحان السلام والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ. پیر سید نصیر الدین شاہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں. لو مدینے کی تجلی سے لگا ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے
انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب آج میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں آج میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب شاہد علی قادری صاحب۔ ناظرین آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب نے۔ میں جناب کو PSA ڈیجیٹل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تشریف لائے ہوئے ہیں دیپال پور سے ہمارے علاقہ کی ممتاز سماجی شخصیت، روحانی شخصیت، مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا حسنین رضا نوری العزیزی صاحب۔ میں جناب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں جناب سید ساجد حسین شاہ بخاری جو ہمارے علاقہ کے بہت ہی خوبصورت ثناخانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جناب شاہد قادری صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمیں آج جوائن کیا ہوا ہے جناب قاری ذیشان طلحہ فریدی صاحب نے جو کہ قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ میں جناب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوں سید ساجد حسین شاہ صاحب بخاری سے۔ شکریہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہاں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے. اور بھائی ساجد صاحب حاصل کلام شعر ہے. بیٹے نہیں کسی کے حسن اور حسین سے، بیٹے نہیں کسی کے حسن اور حسین سے، نہ فاطمہ سما ہے، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سما ہے، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے ہم، ڈرتے نہیں کسی سے ہم بس ایک خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے ہم بس ایک خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. اور علامہ صاحب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. اور مولا عباس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ. عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے لکھوں وفا سے پہلے، لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد، لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. دنیا میں احترام کے
قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے، قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مل کے پڑھ لیں، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، کوئی مرتضیٰ کے بعد۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت شاندار الفاظ میں خراج عقیدت محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے آپ، بہت شکریہ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ، اور میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں ہو قربان مصطفیٰ، اور رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ ناظرین، پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر اہتمام آج 10واں پروگرام الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ شیئر فرما دیں تاکہ جن لوگوں تک پی ایس اے ڈیجیٹل کی نشریات نہیں پہنچ پا رہی وہ آپ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ تو ناظرین، ماہ ربیع الاول شریف برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ تو جشن عید میلاد النبی آل اوور دا ورلڈ روایتی جوش و جذبہ اور مذہبی عقید و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہم نے دعوت دی ہوئی ہے اسٹوڈیو میں حضرت علامہ مولانا حسنین رضا نوری صاحب سے۔ میں جناب سے گزارش کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ سب سے پہلے میں بے حد شکر گزار ہوں محترم مقام عزت مآب محمد احمد ساجد صاحب۔ آپ نے بہت اصرار کیا، طبیعت کچھ علیل تھی، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ خوش بخت لوگ کرتے ہیں، اور ہماری خوش بختی کہ اس وقت ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ تو ناظرین، آج میں اپنے تمام سامعین کو سب سے پہلے اس ماہ ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جشن عید میلاد النبی جو عشاقان مصطفیٰ منا رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر صرف مسلمان یا ہم لوگ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم ہی نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے کہ اس ذکر کو فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی کرتے ہیں، بے شک، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے بلند کیا ہے۔ اب ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور خدا سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں کوئی اعلیٰ اور برتر نہیں، اور وہ ذات وہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی، جو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔
ہم محتاج ہیں، وہ غیر محتاج ہے. اور قبلہ جامی صاحب ہم جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں اور وہ ہمیشہ قائم دائم ذات ہے. تو وہ اس وقت سے ذکر خدا کریم جو ہے وہ اس وقت سے رسول کریم کا ذکر کر رہا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، جب اس کائنات کا وجود ہی نہیں تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ حجر و شجر تھے، نہ یہ زمین و آسمان، نہ ستارے، نہ چاند، کچھ بھی نہیں. اور پھر بھی ذکر مصطفیٰ اس وقت جاری و ساری ہے. اور یہ ذکر رسول خدا کر رہا ہے کیونکہ اس کو بلند اللہ وحدہ لا شریک نے کیا. اور آج بھی ذکر مصطفیٰ جاری و ساری ہے. اور جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کل من علیہ فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا کیونکہ ذکر مصطفیٰ کرنے والا خود خدا ہے. کیونکہ وہ قائم ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی قائم ہے. تو یہ اتنا بڑا عظمت والا اور شان اور رفت والا یہ ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں یہ رکھا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، نعتیں پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوشیاں منائیں، جشن منائیں. تو آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا صرف مخلوق کا ہی کام نہیں، یہ خالق کا بھی کام ہے. اور خدا خود ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. اور آج ہم یہاں لوگوں میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، نعت خواں آتے ہیں، وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، قراء حضرات قرآن پاک کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرتے ہیں، علماء جو ہیں وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآنی آیات کی صورت میں اور حدیث رسول کی صورت میں کرتے ہیں. اور ایک وقت وہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سبحان اللہ، وہ وقت جب عالم ارواح میں اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کرو اور پختہ عزم کرو. مولا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. فرمایا میں رب نے تمہیں کتابیں بھی عطا فرمائی، حکمتیں بھی عطا فرمائی. اور سائد صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، دیکھیں یہ کتنی پیاری محفل ہے. آج ہم بھی محفل سجا رہے ہیں اور یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سب سے پہلے خدا نے سجائی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. رب وحدہ لا شریک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے اور انبیاء کریم علیہ جو کی ارواح کو مخاطب کر کے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں کتابیں بھی دی ہیں، حکمتیں بھی دی ہیں. پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول آئے گا. جب وہ آ جائے تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور وہ رسول مصدق لما معکم. جامی صاحب بڑی قابل غور بات ہے. اللہ فرماتا ہے جو حکمت میں نے عطا کی ہے، کتابیں میں نے عطا کی ہیں، لیکن تصدیق میرا محبوب فرمائے گا، مصدق بن کر آئے گا. ثم جاءکم رسول. اور یہاں پہ میں اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا، اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اکارڈنگ دا ہولی قرآن. قرآن پاک کے مطابق یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ جب میرے محبوب کی آمد ہوگی 12 ربیع الاول پیر کا دن، جی، اور 571 عیسوی نبی کے وسلم مکہ کی سرزمین پہ میرے محبوب کی ولادت ہوگی. اس وقت آدمی صفی اللہ بھی جا چکے ہوں گے، نوح نجیح اللہ بھی جا چکے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی جا چکے ہوں گے، ظاہری اس دنیا سے وصال فرما چکے ہوں گے. تو ثم جاءکم، جامی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے مفکر ہیں، ان کی تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم کا جو زمرہ ہے یہ تو انبیاء ہے. تو خدا وحدہ لا شریک تو جانتا ہے کہ جب میرے محبوب کی آمد ہوگی، ولادت ہوگی فائز صاحب، تو اس وقت انبیاء تو ظاہری دنیا میں نہیں ہوں گے. تو پھر اللہ پھر جاءکم کیوں فرما رہا ہے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے، جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے پوری کائنات والے جو ہیں سن لو کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ دنیا سے جانے کے بعد مر کے مٹی میں نہیں ملتے. ہر نبی حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت قلیل ہے اور موضوع قلیل ہے. میں اپنی گفتگو کو مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی بات کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس وقت جب شب معراج کو مسجد اقصیٰ میں سب کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا جائے گی، آج وہ پورا کر لیں، آج اس کو سچا فرمایا ہے. جائیں دیکھیں میرے محبوب کی زیارت بھی کریں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. اس کا مصداق بن جائے. تو ناظرین یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جس کی محفل سب سے پہلے اللہ نے سجائی. تو اصل میں لفظ میلاد النبی جو سائد صاحب نے فرمایا کہ میلاد النبی کے حوالہ سے،
تو میلاد النبی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کئی انداز میں فرمایا ہے، اور میں اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا، کہیں رب فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، تمہارے پاس وہ نور بن کر آئے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس وہ برہان بن کر آئے اللہ کی طرف سے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے اس کو شاہد بھی بنا کر بھیجا، مبشر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اللہ کی طرف داعی الی اللہ بنا کر اسے بھیجا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، توحید کا پرچار کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اسے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، ہاں جی، چمکتا ہوا، ہاں جی۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے اشاق تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا ہی مصطفیٰ کی نعت ہے۔ جی بہت جام صاحب، سائد صاحب، یہ اپنے ناظرین کو یہ میں برملا انداز میں یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں آج کی اس ٹرانسمیشن میں کہ پورا قرآن ہی میرے نبی کی آمد کا ذکر کر رہا ہے۔ بہت اچھے، ہاں جی، ہاں جی۔ اور میاں صاحب کیونکہ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، تو میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ پیش کیا، فرمایا زیراں زبراں تے شداں مداں، ہاں جی جی جی، زیراں زبراں تے شداں مداں، سب شان تیری وچ آئیاں، ہاں جی، تے عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمزہ پائیاں۔ تو ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ تمام امت مسلمہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت میں بڑا کڑا وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی غلامی کا ثبوت دیں، ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا ثبوت دیں، اور گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر اپنے نبی کے عشق میں نعرے لگائیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نعتیں پڑھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں توحید کا پرچار کریں، رسالت کا پرچار کریں، قرآن و حدیث کا پرچار کریں۔ یہی جو ہے یہی حق ہے، بے شک۔ اور یہاں پہ میں یہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی کے جلسے میں جب ہم یہ باقی تمام چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو اس طرف توجہ دلانا بڑا ضروری ہے، ایسا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے کہ مومنین پہ میں نے یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنے رسول ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور قبلہ جامی صاحب، یہ جو لفظ احسان ہے، کیا بات، یہ کتنا بڑا لفظ ہے کہ حالانکہ وہ خالق تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک طرف تو وہ بے نیاز ہے اور دوسری طرف نیاز مندی کی باتیں کر رہا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ ایک طرف تو بے نیاز ہے اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ میں تم پہ احسان کیا ہے، مولا تو بے پرواہ ہے، اور لفظ احسان کو اپنی طرف اللہ، تو اس کا جو مرجع ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ فرمایا کہ احسان عظیم۔ تو یہاں پہ ہمارے معاشرہ میں جب کوئی بندہ کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو دیکھیں، ہم جب گلی سے گزرتے ہیں، سید صاحب بڑی توجہ، میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب گلی سے گزرتے ہیں تو جس بندے کا ہم پہ احسان ہے ہماری نظریں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں، اور ہم ہر جگہ جہاں کبھی وہ ملے دوستوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے مجھ پہ احسان کیا ہے، فلاں مشکل کھڑی تھی اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اور ہماری نظریں جھک جاتی ہیں۔ تو آج ناظرین، جب خدائے وحدہ لا شریک نے ہم پہ اتنا بڑا احسان عظیم جو فرمایا ہے تو اس کا بھی حق یہ ہے شکریہ ادا کرنے کا کہ جب ہم بندے کے سامنے سے گزریں تو ہماری نظریں جھک جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں میلاد النبی منانے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے احسان مند اس طرح ہوں گے کہ ہم 5 وقت اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، ہاں جی، 5 وقت اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں اور یہ شکریہ ادا کریں، یعنی کہ مولا تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کے شکر میں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم تیری بارگاہ میں آ کے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، ہاں جی، اپنی جو پیشانی ہے اس کو زمین پر رگڑ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہاں جی۔ اور وہ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ مولا لاکھ لاکھ شکر مناما، کہ جی اگر میرا محبوب مل جائے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں جہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ اس وقت یہ ترغیب بھی دیں کہ نماز کی پابندی ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور جو امت کا جو رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اصل جو رشتہ ہے وہ محبت رسول کا رشتہ ہے، عشق رسول کا رشتہ ہے، اور ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور قبلہ جامی صاحب ماشاء اللہ حافظ الحدیث بھی ہیں، تو آقا علیہ السلام کا ایک فرمان میں پیش کرتا ہوں اپنے ناظرین کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین،
فرمایا اس وقت کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ والناس اجمعین، فرمایا پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. ہاں جی، تو یہ محبت رسول جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا ایمان کا جو ثبوت ہے اور ایمان کی جو دلیل ہے وہ محبت رسول ہے. تو آئیے ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان جو اس وقت جوق در جوق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے محفلیں سجا رہے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، حلم میں، عمل میں اضافہ فرمائے. اور اسی طرح ہی جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہمیں ہماری زبان پہ درود و سلام کے ترانے ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹرانسمیشن میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو کمپلیٹ کروں. ماشاءاللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے. اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ وحدہ لا شریک جہاں مظلومین ہیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی سلامتی فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے. آمین ثم آمین. اب جس کے جی میں آئے حاصل کر لے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھا. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا حسنین رضا نوری العزیزی دیپالپور سے. میں جناب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پی ایس اے ڈیجیٹل کو جو ہے وہ اپنی مصروفیات سے وقت عطا فرمایا. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں بھائی. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. تو ناظرین کرام، اس وقت علامہ حسنین صاحب فرما رہے تھے کہ قوم پہ بڑا نازک وقت ہے کہ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت باسعادت کو جو ہے وہ روایتی جوش و جذبہ سے، مذہبی عقیدت و احترام سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ، عالم اسلام میں، پاکستان میں. اور ادھر فرانس کی حکومت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں. خاکے جو ہیں وہ بنا کر سرکاری سرپرستی میں، حکومتی سرپرستی میں جو ہے وہ انہوں نے خاکے دیواروں پر لگا دیے ہیں. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، میں جناب کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اور حضور بتائیے گا کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے بطور ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے، بطور مسلم، حکومت پاکستان کو جو ہے وہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبونی لحب اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم پھر پی ایس اے ڈیجیٹل میں پھر حاضر ہیں اور اس چینل کے توسط سے پیغام امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ بطور مسلم ہمیں کیا کرنا ہے اس نازک وقت میں. اور سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وہ خالق مالک جو ہمارا خالق اور مالک ہے ہمیں حضور کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ ان کی تعظیم کرو. وَتُعَزِّرُوهُ یہاں تک بات ختم ہو سکتی تھی اور سمجھ بھی ہمیں آ گیا تھا کہ حضور کی تعظیم کرنے کا حکم مل رہا ہے. پھر اللہ پاک نے تاکیداً فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، سبحان اللہ. حضور کی تعظیم کرو، توقیر کرو ان کی. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. علامہ صاحب، علامہ حسنین احمد نوری صاحب خطیب نکتہ دان ہیں، ہمارے مسلک کی شان ہیں، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے
تسبیح کا حکم جو ہے وہ بعد میں ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، ہاں جی، یہ بعد میں فرمایا ہے. کیا بات، پہلے ارشاد فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو، کیا بات، میرے نبی کی توقیر کرو. حالانکہ ایمان لانے کے بعد جو ہے پہلے تو یوں ہونا چاہیے تھا بھی تسبیح بیان کرو میری. ایمان لانے کے بعد اللہ پاک یہ فرماتا کہ تم ایسا کرو، اب تم ایمان لا چکے ہو، رسول اللہ کو بھی مان چکے ہو، تو اب تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ کہنا چاہیے. مگر اللہ رب کائنات نے درمیان کے اندر جو جملہ ارشاد فرمایا آیت مقدسہ میں، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تسبیح کرنے سے پہلے صبح و شام تسبیح بیان کرو. یہ بعد میں ہے، حضور کی تعظیم پہلے ہے. سبحان اللہ، حضور کی تعظیم کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب کائنات نے پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کرو، محمد مصطفیٰ کا احترام کرو. اور سامعین و ناظرین، آج اس چینل کے توسط سے میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ اس کڑے وقت میں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، جی، ہاں جی، میلاد کا ثبوت کیا ہے، یہ باتیں کرنے کی بجائے ناموس رسالت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے. بے شک، اور تمام مسالک کو، سب کو یہی چاہیے کہ اس وقت اپنے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہاں جی یہ باتیں نہ کریں کہ جناب یوں نہ کرو، یہ نہ کرو، جھنڈیاں نہ لگاؤ، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بلکہ یوں کہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر، حضور کی ناموس پر مر مٹ جاؤ. سبحان اللہ. اچھا جناب ساجد صاحب، اللہ پاک نے جب یہ ارشاد فرما دیا نا میرے آقا کے پیروکاروں سے، حضور کے اصحاب سے، کہ تم تعظیم کرو مصطفیٰ کی، تو انہوں نے واقعی تعظیم کی ہے اور تعظیم کر کے حضور کی توقیر کر کے بتایا ہے بھائی ہم اس طرح سے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس طرح سے مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ سے کہنے لگا حضور ابا جی غزوہ بدر میں آپ کئی بار جو ہے میری ضرب کے نیچے آئے ہیں اور چاہتا تو میں آپ کا سر قلم کر سکتا تھا. ہاں جی، حضور جو ہیں آپ لیٹے ہوئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا اچھا تو نے تو مجھے معاف کر دیا تھا نا باپ سمجھ کر، اس وقت تو میرے نبی کے دشمنوں میں آیا ہوا تھا، اگر تو میری ضرب کے نیچے آتا تو میں اس بات کا خیال نہ رکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا. اور سامعین و ناظرین، یہ باقاعدہ طور پر تاریخ کی، تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے والد کو جو نبینا تھے، بوڑھے تھے، ایک دفعہ آپ نے تھپڑ رسید کیا، اللہ، تھپڑ مارا، اللہ اکبر، اس زور سے تھپڑ لگایا کہ ان کے والد جو ہیں گر پڑے. اللہ اکبر، ہاں جی، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے. تو حضور نے پوچھا، دریافت کیا، صدیق اکبر میری بارگاہ سے تو تمہیں ایسا سبق نہیں دیا گیا. یا رسول اللہ کرتا کیا؟ اور اس نے بات ہی ایسی کی تھی حضور، آپ کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، آپ کو گالی نکالی تھی یا رسول اللہ. اور آپ نے فرمایا حضور میرے ایمان کا تقاضا یہ تھا، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، میں نے تو صرف ہاتھ کا استعمال کیا ہے. یا رسول اللہ مجھے اتنا دکھ ہوا تھا کہ اس نے آپ کو گالی دی تو کیوں دی، اگرچہ وہ باپ ہے مگر کیوں گالی دے. یا رسول اللہ اگر تلوار میرے پاس ہوتی نا تو ابھی تک جو ہے اس کا سر قلم کر کے اسے جو ہے میں فوراً جو ہے مار دیتا اور اسے ابھی تک دفن کیا جا چکا ہوتا. اللہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سامعین و ناظرین، کیا بات ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازکتر، ہاں جی، کہ آسمان کے تلے کائنات میں سب سے جو نازک ترین بارگاہ ادب کے لحاظ سے وہ مصطفیٰ کی ہے. ہاں سبحان اللہ، بے شک، نفس گم کردہ می آید آہا، جنید و با یزید اینجا، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا، کہ حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیاں، حضرت با یزید بستامی جیسی ہستیاں جو ہیں وہ جہاں پر جب حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں تو اپنا سانس بھی بند کر دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا مت کرو. اور یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں وہ مسجد میں لڑ رہے ہیں اور ان کی آوازیں اونچی ہیں.
جی تو حضور علیہ السلام کی جو یار ہیں حضرت عمر فاروق، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر ان سے فرمایا من این انتما، بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم فلاں شہر سے آئے ہیں۔ تو آپ کے اگلے جو الفاظ تھے آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم کھڑے کہاں پہ ہو؟ واہ واہ، ہاں جی تم کھڑے کہاں پہ ہو؟ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک ہے، تم حضور کے پاس کھڑے ہو کر تمہاری آوازیں اونچی ہیں، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے نا تو پھر میں تمہارے سر قلم کر دیتا۔ اللہ اللہ، ہاں جی یہ حضرت سیدنا عمر فاروق یعنی ادب کا خیال رکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں جی 15 لوگ ایسے تھے جی، 15 لوگ، ایک نہیں 15 لوگ ایسے تھے حضور کے دور کے اندر جنہوں نے حضور کی گستاخیاں کی، اور حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے ایکم یکفینی عدوی، کون ہے جو تم میں سے میرا بدلہ لے کر آئے؟ ہاں جی کبھی حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی کبھی حضرت عبداللہ بن رواح کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی کبھی حضرت زبیر کھڑے ہوتے ہیں، اور فوراً فقاتلہ فقاتلہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اگر کوئی عورت ہوتی گستاخی کرتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے کے بعد صحابہ اسے زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، اس کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے۔ اور 15 ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی اور حضور کے دور میں صحابہ اکرام نے ان کے سر اتار دیے۔ ہاں جی یہ محبت رسول تھی، یہ ادب مصطفیٰ تھا کہ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور کی شان میں کوئی بھی بندہ گستاخی کرے۔ بھئی یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ اور ویسے یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ حضور کے دور سے لے کر اب تک اگر اس بات پر ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے تو حضور کے ہم غلامی ہیں، اہل سنت و جماعت ہے جس نے شروع سے لے کر حضور کے دور سے لے کر اب تک جو ہے اس بات پر پہرا دیا ہوا ہے۔ کبھی غازی علم الدین شہید اس جماعت سے اٹھتا ہے جی، ہاں جی کبھی غازی مرید حسین جو ہے اس جماعت سے اٹھتا ہے، اسی جماعت سے، ہاں جی کبھی جو ہے غازی رشید عبد الرشید صاحب اٹھتے ہیں اسی جماعت سے، ہاں جی یہ حضور کے غلام کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی غازی ممتاز حسین قادری اٹھتے ہیں جی، ہاں جی یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ الحمدللہ ہم نے حضور کی ناموس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور دفاع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اچھا ایک اور بات جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، قرآن پاک میں جب بھی کسی نے گستاخی کی نا تو اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ پاک نے جواب دیا، حضور خاموش رہے۔ مثال کے طور پر ابو لہب نے ایک دفعہ کہا سرکار سے تبن یدا لک یا محمد، ابو لہب نے کہا اے محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ بولا حضور کی شان میں، تو اللہ رب کائنات کے محبوب خاموش رہے، اللہ بولا، اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا تم میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، ان کے ہاتھ کے بارے میں کہتا ہے، ان کی ہاتھ کی طرف نسبت کر رہا ہے، اور تو گستاخی کر رہا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو کون ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی گستاخیاں کرنے والا؟ ہاں جی و تب ٹوٹ بھی گئے، تباہ و برباد ہو گیا۔ جی جب ولید بن مغیرہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو اللہ رب کائنات نے قرآن کے اندر سورہ قلم کے اندر سورہ مدثر کے اندر جو ہے اللہ پاک نے اس کی خوب درگت بنائی ہے اور پٹائی کی ہے، یہاں تک کہ سورہ قلم کے اندر اللہ پاک نے حضور کے گستاخ کو خود جواب دیا ہے، خود جواب دیا ہے، اور 9 طرح سے اللہ رب کائنات نے اسے گالیاں نکالی ہیں جی، گالیاں، ہاں جی اللہ پاک نے فرمایا، اور آخر میں آخری جو گالی پتہ ہے کیا؟ زنیم، وہ حرام زادیا، یعنی حرام زادے تک اس کی نسل میں خطا ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا کون ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا؟ ہاں جی وہ بڑے جو ہے فخر سے بڑا فخر کرتا تھا، میری اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، میرا مال ہے۔ اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا حسنین صاحب؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھڑ دو نا میں نے نبڑ لینا، اللہ یہ پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں جی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ونزید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سورق سودا انه فکر فقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر ساصليه سقر۔ اللہ سبحان اللہ، ہاں جی کیا بات، یہ اللہ فرما رہا ہے، ولید بن پاک ہے، ہاں جی ان چیزوں سے پاک ہے، اس کے باوجود فرما رہا ہے اور تو کون ہوتا ہے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والا؟ سأصلیہ سقر، سأصلیہ سقر، میں اسے ڈالوں گا، اللہ فرمایا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کی گستاخی جب عاص بن وائل نے کی نا جی،
اس نے سرکار کو کہا ابتر، تو اللہ رب کائنات کے محبوب خاموش رہے ہیں، اللہ پاک بولا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہاں جی، فرمایا یہ کون ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کو ابتر کہنے والا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین ابنا، یا حسن اور حسین میرے دو شہزادے ہیں، اور حضور نے فرمایا میری نسل ان سے چلے گی، میرا نسب ان سے چلے گا، حدیث کے الفاظ ہے میرا نسب ان سے چلے گا، میری صاحبزادی سے میرا نسب چلے گا۔ یزید کے 11 بیٹے تھے، روایات میں آتا ہے اس کے 11 بیٹے تھے۔ آج یزید کی اولاد ہے کہیں نظر آتی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ وہی فرمان ہے نا، ان شانیہ کا ہوا الابتر، ان شانیہ کا ہوا الابتر۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میدان کربلا میں صرف ایک ہستی جو ہے مردوں میں، حضرت زین العابدین سجاد، جناب سجاد، آپ اکیلے بچے تھے۔ تو آج حضور کی آل ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے۔ ساجد صاحب بھی بیٹھے ہیں، سید ساجد صاحب، ہاں جی، ہر جگہ پر، ہر مقام پر۔ ہاں جی، وہ یزید جو ہے اس کے جتنے بھی بیٹے تھے سارے کے سارے اس کی نسل ختم ہو گئی بھائی۔ ہاں جی، اور اللہ پاک نے فرمایا آس بن وائل تیری نسل ختم ہو جائے۔ آج بتاؤ اس کی کون سی نسل ہے بھائی؟ ان شانیہ کا هو الابتر۔ ہاں جی، مصطفیٰ کی طرف سے اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ نے خود جواب دیا ہے کئی مقامات پر، جیسے ادب سکھایا ہے نا جی، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ ہاں جی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر لوگ بیٹھتے تھے، یہودی بھی آ جاتے، منافق جو ہے وہ بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ صحابہ نے پوچھنا ہوتا، چونکہ حضور فصیح و بلیغ تھے، بہت بڑے عربی دان تھے، میرے مصطفیٰ جیسی عربی تو کسی نے بولی ہی نہیں ہے بھائی۔ ہاں جی، جتنی حضور عربی جانتے تھے اور بولتے تھے اتنی تو کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ ہاں جی، تو سامعین و ناظرین، جب صحابہ کرام کو کوئی مشکل لفظ نکلتا نا، حضور کوئی مشکل کلمہ استعمال فرماتے تو صحابہ کہتے تھے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے کہ ہماری اتنی پاور نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ کی اس گفتگو کو سمجھے، یا رسول اللہ کوئی آسان سا جملہ جو ہے استعمال فرما دیجیے۔ حضور اس سے آسان جملہ استعمال فرماتے، تو جو منافق تھے نا انہوں نے جو ہے نجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، وہ کہتے تھے رائینا استغفر اللہ۔ ہاں جی، اور رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، یعنی وہ تھوڑا سا اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے لیم بألسنتہم، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے کہتے تھے۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا ہم رول ہی بدل دیتے ہیں، حضور کی خاطر ہم رول ہی چینج کر دیتے ہیں، ہم قانون ہی بدل دیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، او ایمان والو تم رائنا نہ کہو، اس لیے کہ یہ جو بیٹھتے ہیں منافق یہ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو چینج کرو، انظرنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو جناب ساجد صاحب، یہ اللہ رب کائنات ہے جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب جو ہے اصحاب کو بتایا، اصحاب رسول کو، اور پوری امت تک جو ہے آج ادب مصطفیٰ کی جو باتیں حدیث میں آتی ہیں، یہاں تک کہ سرکار کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے بھائی۔ ہاں جی، بخاری شریف کے اندر لمبی حدیث ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ ہاں جی، سرکار کی تھوک مبارک، لعاب مبارک میرے مصطفیٰ کا وہ اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ کیا تھا؟ یہ ادب مصطفیٰ تھا۔ اور کسی نے بھی، حضور کے کسی بھی صحابی نے گستاخ رسول کو دنیا پر نہیں چھوڑا۔ ہاں جی، جیسے جہاں مجھے یاد آ رہا ہے امام ابو یوسف، آپ کا فرمان، ابھی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کدو شریف کا ذکر ہوا، کدو شریف کا۔ ہاں جی، تو ایک آدمی نے کہا لا احبہ، لا احبہ، میں کدو پسند نہیں کرتا۔ اس نے ایک آدمی بولا آپ کے پاس، امام ابو یوسف کے پاس، ہاں جی، ذکر ہو رہا تھا کہ کدو شریف سرکار کو بڑے پسند تھے۔ ہاں جی، تو ایک آدمی نے آپ کے پاس کہا کہ لا احبہ، مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکالی۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا اپنے الفاظ بدلو، فوراً توبہ کرو، استغفار کر، توبہ کر، وگرنہ اگر تو توبہ نہیں کرتا نا تو میں ابھی تیرا سر قلم کر دیتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ نے پسند فرمایا ہو اور تو کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ ہاں جی، اور امام مالک نے بہت خوب ارشاد فرمایا کہ گستاخ رسول گستاخی کرنے کے بعد زندہ رہے تو پھر امت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ساجد صاحب،
ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، اہل سنت و جماعت. جیسے ہم عید میلاد النبی کی محافل سجا رہے ہیں، اور میں اپنے خطباء کرام کو اور ثنا خوانان مصطفیٰ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جس بھی محفل کو اٹینڈ کریں، جس بھی محفل میں جائیں تو حضور کی عظمت کے گن گائیں اور ناموس رسالت پر پہرا دیں، حضور کی ناموس پر بات کیجیے، اور ہر جگہ پر جا کر جو ہے یہ پیغام دیجیے. جیسے آج آپ کو پی ایس اے ڈیجیٹل جناب محترم المقام جناب محمد احمد ساجد صاحب، اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ایک بہت ہی اچھا اور آسن اقدام ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے یہ چل رہا ہے، رمضان المبارک سے لے کر اور محرم شریف کے اندر جی پورے 10 دن، اور ابھی ماشاءاللہ ربیع الاول شریف، یہ جناب الحاج رفیق انجم توگیروی صاحب ان کی قیادت میں یہ سارا نظام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت ایک خوب، بہت اچھا نظام ہے، اور یہ بھی ناموس رسالت کا آپ بھی کام کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے. اللہ پاک اس چینل کی پوری ٹیم کو شاد و آباد فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پکی سچی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جناب محمد احمد جامی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں تحفظ ناموس رسالت پر گفتگو فرما رہے تھے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے فوری طور پر ملک بدر کیا جائے، اور پاکستان کے سفیر کو فرانس سے واپس بلوایا جائے. اور پوری قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور فرانسیسی صدر پر لعنت بے شمار جو ہے وہ بھیجی جائے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سید ساجد حسین شاہ صاحب نے. تو میں جناب سے گزارش کروں گا کہ 2 اشعار نعت کے اور 2 اشعار سلام کے بعد حضور سرور کونین پیش کریں، اس کے بعد علامہ صاحب کی دعا. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں، ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک ممتاز قادری علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں گھر عطا فرمائے. ان کے دل کا کیا عقیدہ تھا؟ محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام نبی لے کر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام نبی لے کر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام نبی لے کر. ایک روز یوں ویسے بھی دنیا سے تو جانا ہے، ایک روز یوں ویسے بھی دنیا سے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. اللہ کرے سبھی کو سمجھ آ جائے، ہمارے حضور کی شان سبھی کو سمجھ آئے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے،
رسول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کون ہے وہ؟ سن لو، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور سید صاحب نے مقطع کیا خوبصورت لکھا ہے، سماعت فرمائیں اور محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ہاں محروم کرم اس کو، ہاں محروم کرم اس کو رکھیے نا سر معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر معاشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر، اللہ تعالی ہم بھی ایسے منگتوں میں شامل ہو جائیں، جیسا ہے نصیر آخر، پنجابی میں کوئی بھائی پیش کرتا ہوں، ساکواس رہنا مٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار ہو سن، ساکواس رہنا مٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار ہو سن۔ اور قیدہ پیش کر رہا ہوں، ابو بکر عمر عثمان و علی ساڈے حامی چارے یار ہو سن، ہو سی کار دی گرمی دی محشر دے، خودو جلوہ گر سرکار ہو سن، جدے تابش سیرے گاندہ ہیں، او دے لب ہل سن بڑ پار ہو سن، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے تصدق سے آپ کی ٹرانسمیشن کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے لنگر پر پلتا ہے سارا جہاں،
جن کے لنگر پر پلتا ہے سارا جہاں، جن کے لنگر پر پلتا ہے سارا جہاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام، سونے مدینے والے سونیا پر نور سینے والے اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، پیش کرتے ہیں غلامان نا سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب سلامت رہیں حاضری پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، وقت کی قلت جو ہے وہ ہمیشہ آڑے رہتی ہے، اور آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے ذریعے تمام مرکزی جلوس حسب سابق، حسب روایتی جوش و جذبہ کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ، علماء کرام کی قیادت میں اور ذیلی تنظیمات کی قیادت میں، صدر مرکزی جماعت اہل سنت الحاج محمد رفیق انجم تگیروی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو بعد از نماز مغرب 6 بجے میلاد چوک سے روانہ ہوگا۔ تو آپ احباب سے باوضو ہو کر اس پروگرام میں شمولیت کی درخواست ہے۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالی مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔